عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں روحانی علاج، اور وہ بھی قرآن سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، قرآنی صورتیں بتائی جاتی ہیں، قرآنی وظائف بتائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل قرآن سے روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک اللہ پاک کا مقدس کلام ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو مصیبتوں کے علاج کے لیے بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن سے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریاں جیسے غم، اضطراب، ڈر، خوف، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ، درد، ہر طرح کا الحمدللہ عز و جل علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کروں گا سب سے پہلے حصول اولاد کے لیے قرآن سے روحانی علاج۔ حصول اولاد کے لیے قرآن سے روحانی علاج، وہ افراد کے جو اب تک بے اولاد ہیں، جن کی شادی کو کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا اور دعا کیجئے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں انشاءاللہ الکریم کیسی برکتیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے یہ مخصوص وظیفہ پڑھنا ہے، اور مخصوص تعداد میں اور مخصوص وقت میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، پہلے شروع میں 7 بار آپ درود پاک پڑھیں گے اور 7 بار یہ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب 7 بار درود پاک پڑھ لیں اور 7 بار یہ استغفار پڑھ لیں تو اب بالترتیب آپ نے قرآن پاک کی یہ 5 آیات ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلی آیت پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 100، ربی حب لی من الصالحین۔ دوسری آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسری آیت پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ چوتھی آیت پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور 5ویں آیت ہے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب یہ 5 آیات آپ پڑھ لیں، اب اس کے بعد پھر دوبارہ 7 بار آپ نے استغفار اور 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اب یہ تمام آیات اور یہ استغفار اور درود پاک یہ سب مل کر ایک بار ہوا۔ اسی طرح آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس عمل کو نہایت عمدہ پائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد کی نعمت ملے گی۔ تو پابندی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں عرض کرنے لگا ہوں
اولاد نرینہ کے لیے قرآن سے روحانی علاج، اور 3 روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ وہ افراد کہ جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا فرمائے، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، اللہ پاک ہمیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے، تو آئیے ناظرین اولاد نرینہ کے لیے قرآن سے روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور بیٹا نصیب ہوگا۔ پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ التوبہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، یہ اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ التوبہ کی آپ تلاوت کیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیٹا عطا ہوگا۔ اچھا، دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ عورت ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیٹے کی نعمت ملے گی۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ یہ میاں بیوی دونوں نے پڑھنا ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے۔ تو یہ 3 روحانی علاج ناظرین جو آپ کو بتائے گئے، چاہیں تو تینوں ہی پڑھ لیں، نہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک وظیفہ اپنے لیے خاص کر لیں، اور پابندی کے ساتھ بلا ناغہ تا حصول مراد، یعنی جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے، خوشخبری نہ ملے، اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوشخبری نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، تو بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ سارے معاملات پورے فرمائے۔ ناظرین اب انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نارمل ڈیلیوری یعنی بغیر آپریشن کے ولادت میں آسانی کے لیے قرآن سے 2 روحانی علاج۔ تو یہ 2 روحانی علاج نوٹ کیجئے گا، جب خوشخبری ملے، ولادت کا وقت قریب ہو اور ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تو یہ 2 روحانی علاج آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ولادت میں بھی آسانی رہے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ بغیر آپریشن کے ولادت اگر چاہتے ہیں تو یہ 2 روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ وہ عورت کہ جو امید سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ مریم پڑھے، روزانہ پڑھنی ہے، تا حصول مراد پڑھنی ہے، ولادت کے وقت تک پڑھنی ہے، اور یہ 16ویں پارے میں سورہ مریم یہ موجود ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے درد ذہ میں راحت اور ولادت میں سہولت رہے گی۔ اسی طرح ناظرین دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق کی ابتدائی یہ 5 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیجئے۔ پھر یہ 5 آیات پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ عورت کی جو امید سے ہو وہ پیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیات مبارکہ یہ وقتاً فوقتاً ان آیات مقدسہ کا ورد بھی کرتے رہیں، اور اگر اسلامی بہن خود نہ پڑھ سکے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد کہ جس کے قواعد اور مخارج درست ہوں، تلفظ درست ہوں، تو وہ بھی چاہے تو پڑھ کر دم کر سکتا ہے، پانی پہ دم کر کے پلا سکتا ہے، انشاءاللہ الکریم درد ذہ یعنی ولادت کی تکلیف میں آرام ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ یہ وظائف بھی پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، مسائل حل فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ان دونوں روحانی علاج پر عمل کیجئے، پھر آپ اس کی خود برکتیں دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ سارے کے سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں گے۔
مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجھے نظر بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو نظر بد یہ ہے کیا، کس طرح لگتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہم کر سکتے ہیں، اور نظر ہے کیا، یہ مکمل تفصیل بھی انشاءاللہ الکریم آج آپ کو میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ نظر بد اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اور نظر بد یہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی نا، اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی۔ آئیے ناظرین، نظر بد سے حفاظت کے لیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ الکریم نظر بد اتر جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا نا، اس وظیفے کے بارے میں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے تو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر بچوں پر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور بڑوں پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ناظرین، اب میں خاص بچوں کی نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اگر بچوں کو نظر بد لگ جائے تو پھر آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، وہ بھی قرآن سے روحانی علاج ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کیجئے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد اتر جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر بار سورۃ الکوثر سے پہلے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، ایک اور وظیفہ قرآن سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم بچے نظر بد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یعنی نظر بد تو ختم ہو جائے گی، ساتھ ساتھ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے صبح و شام اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ باوضو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ چاروں سورتیں آپ نے بچوں پر دم کرنی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بچے نظر بد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ عمل روزانہ صبح و شام آپ نے دن میں 2 بار کرنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو نظر بد کے حوالے سے کچھ خاص معلومات آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، نظر بد سے بچانے کے لیے عام طور پر بچوں کے چہرے پر بھی کاجل کے ذریعے نشان لگا دیا جاتا ہے۔ کئی مائیں بچوں کی پیشانی پر کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں، کوئی چہرے پہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی سینے پر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی، مفسر قرآن، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معراج شرح مشکات جلد 6 صفحہ 244 پر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا، ایک خوبصورت، صحت مند، تندرست بچہ دیکھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تھوڑی، یعنی چہرے کا جو سب سے زیادہ نچلا حصہ ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس کی تھوڑی پر سیاہی یعنی کالا ٹیکا لگا دو تاکہ بچے کو نظر نہ لگے۔ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ بچوں کی تھوڑی پر کالا ٹیکا لگا دیں، تو اس سے بھی الحمدللہ عز و جل بچے نظر سے محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ غصے کی نظر ایک ہوتی ہے، غصے کی نظر جو بڑے غصے سے جب کسی کو دیکھا جاتا ہے تو منظور یعنی جس پر نظر پڑتی ہے نا تو اس میں ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح محبت کی نظر،
پیار سے جب کسی کو دیکھیں، محبت سے کسی کو دیکھیں تو محبت کی نظر یہ خوشی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح تعجب کی نظر جب سامنے والے پر پڑتی ہے نا تو اس میں بیماری پیدا کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ رب تعالی جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرما دے وہ قادر مطلق ہے۔ اچھا، اسی طرح جیسے بری نظر برا اثر پیدا کرتی ہے نا، تو اسی طرح صالحین مقبولین کی رحمت کی نظر، اللہ کے نیک اور برگزیدہ اس کے پیارے بندوں کی نظر، یہ منظور یعنی جس پر نظر پڑی نا تو اس میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، اور نظر بد یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، تو نظر خوب یعنی اچھی نظر یہ بیماریاں دور بھی کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا شخص کہنے لگا کہ اے شخص، مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا نا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو الغرض ناظرین، نظر یہ ایک بڑی چیز ہے، کوئی نظر کھانا خراب کر دیتی ہے تو کوئی نظر خراب کو الحمدللہ عز و جل آباد کر دیتی ہے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو کھانا خراب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔